مصدق صاحب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ساری بات ان کی بھی سن لی، اکبر ایس بابر کی بھی، لیکن آپ نے جو 2 نام لیے تھے وہ 2 نام کا تو وہ سمجھ میں آ گیا ان کا، وہ دسناج والی جو ہے نا اندرجیت پول، وہ میں نے ابھی پوچھنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آصف چودھری صاحب ایک لا فرم میں کام کرتے ہیں، آپ لوگوں نے 2 نام لے کے پوری دنیا میں اسرائیل، بھارت اور پتہ نہیں کیا کیا جو الزامات آپ پہ لگتے تھے واپس آپ پی ٹی آئی پہ لگا دیں. آپ کو کال کر سکتی ہیں اپنے پروگرام کے دوران انہیں کال کر سکتی ہیں. چلے وہ آپ ہیں، آپ بات کر رہے ہیں جی، وہی الزامات پی ٹی آئی پہ آپ لگا رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، 2014 سے یہ کیس چل رہا ہے، 2021 7 سال ہونے کو آ گئے. کتنی دیر لگی تھی سعدیہ عباسی صاحبہ کو اور ہارون صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے میں ای سی پی کے ذریعے؟ کتنی دیر لگی تھی بھائی؟ ہاں ظاہر ہے بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا، 6-7 مہینے میں ان کی شہریت کا مسئلہ تھا. جی مگر کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک اعتراض اٹھایا گیا، 6 مہینے میں ان کو ڈسکوالیفائی کر کے، الیکشنز ہو چکے تھے، دوبارہ ری الیکشن کروا کے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو الیکٹ کروایا گیا. چلیں ٹھیک ہے. جو وزیر اعظم پہ الزام لگے وہ الزامات تو کئی سال تک چلتے رہے، مگر کتنا عرصہ لگا تھا ان کا اقامہ نکال کے لانے پہ. اور اس بات پہ آپ نے تو اماؤنٹ بتائی نا، یہ بڑی چھوٹی اماؤنٹ ہے، انہوں نے تو اماؤنٹ لی نہیں ہوئی تھی. اپنے بیٹے کی کمپنی میں ان کے پاس اقامہ تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ تنخواہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی، اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو ڈسکوالیفائی، یہ صادق اور امین نہیں رہے. یہی ہوا تھا نا، کتنی دیر لگی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آپ کے سامنے 2 کیسز میں نے بتائے، ایک میں 4-6 مہینے لگے، ایک میں 10 مہینے 12 مہینے لگے ہوں گے. وہ دونوں ٹھیک تھے، مگر آج 7 سال سے 8 وکیل بدل جائیں، ان کا قانونی حق ہے، ضرور ہوگا قانونی حق، دیگر چیزیں بھی ان کے قانونی حقوق ہوں گے. مگر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے بالخصوص کہ اگر آپ کسی کمپنی سے پیسے لیں غیر ملکی، اور بیری شنپ تو ابھی ثابت ہو گیا کہ ایک غیر ملکی کمپنی ہے، چاہے آپ $200 لیں $1000 لیں، یہ تو بات کی بات ہے کہ سپریم کورٹ تک جب یہ بات جائے گی تو کیا فیصلہ ہوگا. مگر اگر یہ مان رہے ہیں، اب ان کا دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے، پھر انہوں نے کہا ہاں پیسے تو ہم نے لیے تھے. بیری شنپ کون ہے؟ کمپنی ہے. قانون کیا کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی ملک حکومت سے، کسی غیر ملکی کمپنی سے، کسی ملٹی نیشنل سے آپ کوئی سیاسی جماعت پیسے نہیں لے سکتی کسی فرد سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لیے تھے لیکن وہیں خرچ کر دیے تھے. یہ اب انہوں نے پلی لیا. چلیں اس پلی کو بھی ابھی مانے تو ہیں کہ انہوں نے غیر ملکی فرم سے، لا فرم سے، بیری شنپ، کسی امریکی کو فون کر کے پوچھ لیں کہ بیری شنپ جس کا نام ہے وہ کون ہوگا آدمی. اور اچھا اب مصدق صاحب میں نے بریک لینی ہے، لیکن میں بریک کے بعد آ جاؤں گی. ابھی پورا پروگرام ہے، یہ الزامات وہ آپ کی جماعت پہ لگا رہے ہیں، میں اس پہ بات کروں گی. دیکھیے میری بات سنیے، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ مت لگائیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ قانون کا آسرا مت لیں، عدالتوں میں مت جائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ پیناما میں نواز شریف کا احتساب کریں گے، پھر 400 کی جو لسٹ ہے پیناما کی وہ بھی کریں گے. اگر یہ وچ ہنٹنگ نہیں تھی تو اب تک تو ہو جانے چاہیے تھے، وہ تو نہیں ہوئے آج تک. اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے ایک مقدمہ چل رہا ہے، آپ بے شک ہمارے مقدمات چلائیں، ہم کب بھاگے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مت چلائیں، چلائیے. مگر جو مقدمہ 7 سال سے چل رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آج بھی وہ آ کے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کاغذ ڈاکیومنٹ سرٹیفائی کرنے تھے، امریکہ کا قانون یہ ہے. 1 سیکنڈ دیجیے گا. جب آپ کسی کو فنڈ کرتے ہیں، جو یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، آپ کو حکومت کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان تو ہے نہیں. آپ نے جب رپورٹ کر دیا تو وہ حکومت کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے. اب حکومت کی ویب سائٹ پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، پیسے دیے ہیں پی ٹی آئی کو، اور وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو قانون بڑا کلیئر ہے. ابھی کمپنیز کا ابہام تھا، وہ بھی طے ہو گیا کہ بیری شنپ از اے لا فرم، ایک امریکی لا فرم نے جس میں پاکستانی تو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوں گے، مگر ایک کوئی حرج نہیں، میں بھی پارٹنر رہا ہوں کنسلٹنگ فرم میں، پارٹنر ہی ہوں گے. جب آپ نے بیری شنپ نامی ایک امریکی رجسٹرڈ لا فرم کا چیک دے دیا، آپ پاکستان کے قانون کے مطابق وائلیشن میں آ گئے. آپ نے غیر ملکی فنڈنگ لی. یہ کہہ بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں پیسے مصدق صاحب میری بات، میں بریک لے لوں سر. میں کوئی بات نہیں، میں آپ کی پوری تسلی کروں گا. میں آیا اس وجہ سے آپ کا نام سنا تو میں چلا آیا. میں نے کہا آپ کروائیں گے. اچھا میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بریک لے لیجیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو افراد اور شخصیت اور فرم کا معاملہ ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کیا پی ٹی آئی اپنا دفاع کر پائے گی.